لا إله إلا الله لا إله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ رمضان کے فضائل اور مسائل کا بیان چل رہا تھا، تو آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے صدقۃ الفطر سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقہ فطر کسے کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ صدقہ فطر روزوں کی طرف سے زکوٰۃ ہے، اور حدیث شریف میں جو صدقہ فطر کے مقاصد بیان ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سے روزوں میں جو کمی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، کوئی لغو بات ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد روزے کا یہ ہے کہ معاشرے میں ایک غریب اور نادار طبقہ بھی پایا جاتا ہے، اس کی مالی امداد مقصود ہوتی ہے، اور آگے ایک عید کا خوشی کا موقع آ رہا ہے، تو عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا، مستحق افراد کو اپنے ساتھ شریک کرنا، یہ صدقہ فطر کا ایک مقصد ہے۔ صدقہ فطر کس شخص پر دینا واجب ہے؟ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ صدقہ فطر ہر اس آدمی پر دینا واجب ہے جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ ان چاروں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس آدمی پر صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑی سی وسعت ہے، وہ یہ کہ ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو سال بھر میں ایک دفعہ بھی استعمال میں نہ آتا ہو، تو وہ ضرورت سے زائد سامان ہوگا، اور اس کی قیمت بھی ساتھ ملائی جائے گی ان 4 چیزوں کے ساتھ۔ 5ویں چیز وہ اگر ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی آدمی پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ البتہ جن لوگوں پر صدقہ فطر دینا واجب تو نہیں لیکن ان کی گنجائش بنتی ہے تو انہیں صدقہ فطر دینا افضل ہے، کیونکہ حدیث میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ صدقہ فطر کا مقصد روزوں کی تکمیل اور تطہیر بیان ہوا ہے۔ تو جس طرح امیر آدمی کو اپنے روزوں کی تطہیر اور تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح غریب آدمی کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کے اوپر واجب نہیں لیکن اس کی گنجائش بنتی ہے تو وہ آدمی بھی صدقہ فطر دے دے تو اس کے لیے صدقہ فطر دینا افضل ہے۔ صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں کہ جس آدمی نے روزے رکھے ہوں وہی آدمی صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، مسلمان اور صاحب نصاب ہو، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا روزے نہ رکھے ہوں۔ صدقہ فطر کا وقت رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد کسی وقت بھی آدمی دے سکتا ہے، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ عید کی نماز کو جب لوگ جا رہے ہوں تو اس سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے اس وقت تک بھی ادا نہیں کیا تو ادا نہ کرنے سے اس سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمہ رہے گا اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک میں ہی صدقہ فطر کی نیت سے ادا کر دیا تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ضرورت مند آدمی بر وقت اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن جو صبح صادق کا وقت ہے اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی اس کے والد پر دینا لازمی ہے، اور اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، کیونکہ صدقہ فطر کا وجوب کا وقت ہی عید کے دن صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کن لوگوں کو کن کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو مرد کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے جبکہ ان کا مال نہ ہو۔ بیوی کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں، ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں یا اور رشتہ داروں کی طرف سے اس کے اوپر ادا کرنا ضروری نہیں، اگر ان کی رضامندی سے، ان کی اجازت سے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا۔ اور بیوی پر صرف اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے، شوہر کے ذمہ نہیں، اگر شوہر ادا کر دے تو پہلے بتا چکا ہوں کہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے۔ جس طرح زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی مالک بنانا ضروری ہے، اور صدقہ فطر کو کسی رفاہی کام میں، کسی مسجد وغیرہ میں لگانا درست نہیں، کیونکہ یہاں مالک بنانے کی صورت نہیں پائی جاتی۔ البتہ صدقہ فطر کافر فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے۔ کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے؟ تو
اس میں غلہ جات میں 4 قسم کی چیزیں بیان ہوئی ہیں: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ جو گندم ہے اس میں نصف سا بیان ہوا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں، 1.25 کلو، 2 کلو اور 2.25 کلو کا بھی ملتا ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ادا کرے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں کھجور، جو، کشمش، ان کی جو مقدار ہے یہ تقریباً 3.5 کلو بنتی ہے۔ تو صاحب استطاعت آدمی کو چاہیے کہ اعلیٰ جنس سے دینا چاہیے، اور اس چیز سے دینا چاہیے کہ جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ بنتی ہو، بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مقدار سے بھی زیادہ ادا کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ اس میں آگے فقیر کا جو ہے یہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ کم سے بھی کرتا ہے بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور اعلیٰ چیز سے ادا کرے۔ اور ہر آدمی جس علاقے میں رہ رہا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا کہ وہاں جس چیز کی جتنی قیمت ہے اسی حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔